ہی کے ہیں بہت اچھے نام، تو اسے ان سے پکارو اور انہیں چھوڑ دو جو اس کے ناموں میں حق سے نکلتے ہیں، تو اسے ان سے پکارو اور انہیں چھوڑ دو جو اس کے ناموں میں حق سے نکلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں حق و استقامت سے دور ہونا کئی طرح سے ہے۔ ایک تو یہ کہ اس کے ناموں کو کچھ بگاڑ کر غیروں پر اطلاق کرنا، جیسا کہ مشرکین نے الہ کا لات اور عزیز کا عزا اور منان کا منات کر کے اپنے بتوں کے نام رکھے تھے۔ یہ ناموں میں حق سے تجاوز اور ناجائز ہے۔ دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ایسا نام مقرر کیا جائے جو قرآن و حدیث میں نہ آیا ہو، یہ بھی جائز نہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کو سخی کہنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے اسماء تو قیفیہ یعنی شریعت کی طرف سے مقرر کردہ ہے۔ تیسرا یہ حسن ادب کی رعایت نہ کرنا۔ چوتھا یہ کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی ایسا نام مقرر کیا جائے جس کے معنی فاسد ہوں، یہ بھی بہت سخت ناجائز ہے، جیسے کہ لفظ رام یعنی ہر چیز میں رما ہوا، ہر شے میں حلول کیا ہوا، اور پرماتما یعنی ہندوؤں کے 3 دیوتاؤں برہما، وشنو اور شیو کا مشترکہ نام وغیرہ۔ پانچواں یہ کہ ایسے اسماء کا اطلاق کرنا جن کے معنی معلوم نہیں ہے اور یہ نہیں جانا جا سکتا کہ وہ جلال الہی کے لائق ہیں یا نہیں۔ مشہور مفسر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نام توقیفی ہیں کہ شریعت نے جو بتائے انہی ناموں سے پکارا جائے، اپنی طرف سے نام ایجاد نہ کیے جائیں، اگرچہ ترجمہ ان کا صحیح ہو۔ لہذا رب کو عالم کہہ سکتے ہیں، عاقل نہیں کہہ سکتے۔ اسے جواد کہیں گے نہ کہ سخی، حکیم کہیں گے نہ کہ طبیب۔ خدا رب کا نام نہیں بلکہ ایک صفت یعنی مالک کا ترجمہ ہے، جیسے پروردگار، پالن ہار، بخشنے والا وغیرہ۔ جن الفاظ کے ساتھ اللہ پاک کو نہیں پکار سکتے ان میں سے چند ملاحظہ کیجیے۔ اے حاضر، اے ناظر نہ کہیں۔ اللہ پاک کو حاضر و ناظر کہنے کی ممانعت ہے، چنانچہ فتاوی رضویہ میں ہے، اللہ عز و جل شہید و بصیر ہے، اسے حاضر و ناظر نہ کہنا چاہیے۔ یہاں تک کہ بعض علماء نے اس پر تکفیر یعنی حکم کفر لگانے کا خیال فرمایا، اور اکابر یعنی بڑے علماء کرام کو اس کی نفی کی حاجت ہوئی۔ مجموعہ علامہ ابن وہبان میں ہے، یعنی اے حاضر اے ناظر کہنا کفر نہیں ہے، جو ایسا کرتا ہے خطا کرتا ہے، بچنا چاہیے۔ لہذا ہمیں اللہ عز و جل کو حاضر و ناظر کہنے کے بجائے سمیع و بصیر کہنا چاہیے۔ اس طرح کے جملوں سے لازمی بچیے۔ اے اوپر والے ہماری فریاد سن لے، دعا میں اور دعا کے علاوہ بھی اللہ عز و جل کے لیے یہ کلمات کہنے کی اجازت نہیں۔ اسی طرح دعا میں یوں کہنے سے بھی بچیے، اے آسمان سے دیکھنے والے ہماری فریاد سن لے، البتہ یوں کہنے میں حرج نہیں کہ اے ہمارے دلوں پر نظر رکھنے والے ہماری فریاد سن لے۔ دعا میں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے جاتے ہیں کہ دعا کا قبلہ آسمان ہے، لہذا ہاتھ بلند کرتے ہوئے ایسے الفاظ کہنا حرام ہے کہ اے عرش پہ رہنے والے ہم نے تیری طرف ہاتھ اٹھا دیے ہیں، البتہ یوں کہنے میں حرج نہیں، اے اللہ عز و جل ہم نے تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے ہیں۔ اوپر منع کردہ جملوں سے اللہ پاک کے لیے سمت یعنی ڈائریکشن کا ثبوت ہوتا ہے اور اس کی ذات جہت سے پاک ہے۔ حضرت سیدنا علامہ سعد الدین تفتازانی قدس سرہ النورانی فرماتے ہیں، اللہ عز و جل مکان میں ہونے سے پاک ہے، اور جب وہ مکان میں ہونے سے پاک ہے تو جہت یعنی سمت سے بھی پاک ہے، اسی طرح اوپر اور نیچے ہونے سے بھی پاک ہے۔ حضرت علامہ ابن نجیم مصری علیہ رحمۃ اللہ القوی نقل فرماتے ہیں، جو اللہ عز و جل کو اوپر یا نیچے قرار دے تو اس پر حکم کفر لگایا جائے گا، لیکن اگر کوئی شخص یہ جملہ بلندی و برتری کے معنی میں استعمال کرے تو قائل پر حکم کفر نہ کریں گے، مگر اس قول کو برا ہی کہیں گے اور قائل کو اس سے روکیں گے۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں، اللہ عز و جل کے لیے مکان ثابت کرنا کفر ہے کہ وہ مکان سے پاک ہے، یہ کہنا کہ اوپر خدا ہے نیچے تم، یہ کلمہ کفر ہے۔
تجھے تیرے سرکار کا واسطہ نہ کہیں۔ دعا میں الفاظ کا تکرار مکمل احتیاط کے ساتھ کیجیے، کیونکہ معمولی سی غلطی بھی بہت خطرناک ہو سکتی ہے۔ مثلا اے اللہ پاک تجھے تیرے محبوب کا واسطہ، تجھے تیرے حبیب کا واسطہ، تجھے تیرے نبی کا واسطہ، تجھے ہمارے سرکار کا واسطہ، تجھے ہمارے آقا کا واسطہ، ہماری بخشش کر دے۔ اب اگر یہاں بے خیالی ہوئی تو زبان کی تیزی کے باعث تیرے تیرے کی تکرار میں یہ الفاظ بھی نکل سکتے ہیں۔ اے اللہ پاک تجھے تیرے سرکار کا واسطہ، تجھے تیرے آقا کا واسطہ، یوں ہی یہ الفاظ بھی بے توجہی کے سبب زبان پر آ سکتے ہیں۔ اے اللہ اپنے آقا کا جنت میں پڑوس نصیب فرما وغیرہ۔ لہذا احتیاط کرتے ہوئے ان سب سے بچنا ضروری ہے۔ تو بخشنے پر آئے تو مشرک بھی بخشا جائے نہ کہیں۔ دعا میں اللہ پاک کی وسیع رحمت کا تذکرہ کرتے ہوئے بے توجہی کی بنا پر اس طرح کے الفاظ بھی نکل سکتے ہیں۔ اے اللہ تو غفار ہے، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، مولا تو بخشنے پر آئے تو کافر و مشرک کو بھی بخش دے۔ مولا ہم تو مسلمان ہیں، تیرے محبوب کے امتی ہیں، مولا ہمارے گناہ بخش دے۔ ان الفاظ میں یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ بخشنے پر آئے تو کافر و مشرک کو بھی بخش دے کلمہ کفر ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا فیصلہ فرما دیا ہے کہ جو کفر کی حالت میں مرا اس کی بخشش نہ فرمائے گا، جیسا کہ پارہ 5 سورۃ النساء کی آیت نمبر 48 میں ارشاد ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ ترجمہ کنز الایمان، بے شک اللہ اسے نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ کفر کیا جائے، اور کفر سے نیچے جو کچھ ہے جسے چاہے معاف فرما دیتا ہے۔ اے سخی سخاوت کر دے نہ کہیں۔ اللہ پاک کے لیے سخی کا لفظ استعمال کرنے کے بجائے جواد کا لفظ استعمال کیجیے، کہ مشہور مفسر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں، محاورہ عرب میں عموماً سخی اسے کہتے ہیں جو خود بھی کھائے اور دوسروں کو بھی کھلائے، جواد وہ جو خود نہ کھائے اور ان کو کھلائے، اسی لیے اللہ تعالیٰ کو سخی نہیں کہا جاتا۔ پارہ 7 سورۃ الانعام کی آیت نمبر 14 میں اللہ پاک کا فرمانے عالی شان ہے، وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ۔ ترجمہ کنز الایمان، اور وہ کھلاتا ہے اور کھانے سے پاک ہے۔ تو ہمیں مت بھول جانا نہ کہیں۔ بعض اوقات دعا کرنے والا جذبات میں ایسے الفاظ کہہ دیتا ہے کہ یا اللہ ہم تجھے بھول گئے مگر تو ہمیں نہ بھول جانا۔ یہ جملہ کفریہ ہے، اس لیے کہ اللہ پاک بھول جانے سے پاک ہے، اور ہر وہ بات جس میں اللہ پاک کی طرف بھول جانا ثابت کیا جائے خالص کفر ہے۔ چنانچہ پارہ 16 سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 52 میں ارشاد ہوتا ہے، لا یضل ربی ولا ینسا۔ ترجمہ کنز الایمان، میرا رب نہ بہکے نہ بھولے، اپنے فارغ اوقات میں ہماری دعا سن لے نہ کہیں۔ اللہ کریم فراغت و مصروفیت سے پاک ہے، لہذا دعا میں ایسے الفاظ استعمال نہ کرنا فرض ہے جن سے اس کے لیے یہ مذموم یعنی برا وصف نکلتا ہو۔ مثلا یوں کہنا، اے اللہ ہم صبح صبح یا رات کے آخری پہر میں تجھ سے دعا کر رہے ہیں جو تیری بھی فراغت کا وقت ہوگا، لہذا ہماری ساری حاجات پر نظر فرما لے۔ بعض نادان دوسروں کو صبح صبح دعا مانگنے کی ترغیب دلاتے ہوئے اس طرح کا جملہ کہہ دیتے ہیں کہ صبح صبح دعا مانگ لیا کرو، اس وقت اللہ فارغ ہوتا ہے۔ یہ کفریہ جملہ ہے۔ چنانچہ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب ایمان کی حفاظت کے صفحہ 31 پر ہے یہ کہنا کہ صبح صبح دعا مانگ لیا کرو، اس وقت اللہ فارغ ہوتا ہے، کفر ہے۔ مجھ پر تنگ دستی ڈال کر ظلم نہ کر نہ کہیں۔ اللہ پاک کی طرف ظلم کی نسبت کرنا، اسے ظالم کہنا کفر ہے۔ لہذا دعا میں یوں کہنا کہ اے اللہ عز و جل مجھے رزق دے اور مجھ پر تنگ دستی ڈال کر ظلم نہ کر، کفر ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ۔ ترجمہ کنز الایمان، اللہ ایک ذرہ بھر ظلم نہیں فرماتا۔ اے اللہ میاں نہ کہیں۔ اللہ پاک کے لیے میاں کا لفظ بولنا ممنوع ہے۔
اللہ پاک، اللہ تعالی، اللہ عز و جل اور اللہ تبارک و تعالی وغیرہ بولنا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے میاں کا اطلاق نہ کیا جائے، یعنی نہ بولا جائے کہ وہ 3 معنی رکھتا ہے۔ ان میں 2 معنی رب العزت کے لیے محال یعنی ناممکن ہیں۔ میاں کے 3 معنی یہ ہیں: آقا اور شوہر اور مرد و عورت میں زنا کا دلال، لہذا اطلاق ممنوع، یعنی اس لیے اللہ تعالیٰ کو میاں کہنا منع ہے۔ تلفظ اور اعراب کی درستی، دعا میں تلفظ و اعراب کی درستی کا خیال رکھیں، بالخصوص قرآنی دعاؤں، آیت درود و اختتام دعا کی آیات میں تجوید کے قواعد کا خیال رکھا جائے۔ قرآنی دعائیں کسی قاری یا عالم صاحب کو سنا کر چیک کروا لیجئے۔ دعا میں خلاف شرع اشعار سے اجتناب کیجئے۔ اگر دعا میں اشعار پڑھنا چاہیں تو مستند علماء کرام کے ہی اشعار پڑھیے، اس لیے کہ غیر محتاط اور جاہل شعراء کے بعض اشعار خلاف شرع بلکہ کفریات پر بھی مبنی ہوتے ہیں۔ سوچ سمجھ کر مانگیے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن ایک ایسی لاش کے پاس سے گزرے جس کے پیٹ کو درندوں نے پھاڑ کر اس کا گوشت نوچ لیا تھا۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اسے پہچان کر اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کی، اے میرے رب، یہ تو تیرا اطاعت گزار تھا، تو یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی، اے موسیٰ علیہ السلام، اس شخص نے مجھ سے ایسے مرتبے کی دعا کی جس تک یہ اپنے اعمال کے ذریعے تو نہیں پہنچ سکا، میں نے اسے اس تکلیف میں مبتلا کر دیا تاکہ اس درجے تک پہنچ جائے۔ دعا میں غیر محتاط جملوں کی 18 مثالیں۔ دعا میں غیر محتاط جملوں سے پرہیز کیجیے۔ غیر محتاط جملوں کی 18 مثالیں مع درست جملوں کے ملاحظہ کیجیے۔ غیر محتاط جملہ: اے اللہ پاک، جتنے مسلمان تیری بارگاہ میں تشریف لائے ہوئے ہیں ان کی فریاد سن لے۔ محتاط جملہ: اے اللہ پاک، جتنے مسلمان تیری بارگاہ میں حاضر ہیں ان سب کی فریاد سن لے۔ غیر محتاط جملہ: اے اللہ، اگر قبر میں ہمیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ ہوئی تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ محتاط جملہ: اے اللہ، اگر قبر میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے وقت ہمیں پہچان نصیب نہ ہوئی تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ اے اللہ، ہمیں پہچان نصیب فرما۔ غیر محتاط جملہ: اے 70 ماؤں سے بڑھ کر ممتا رکھنے والے۔ محتاط جملہ: اے ماں سے بڑھ کر محبت فرمانے والے۔ غیر محتاط جملہ: ہم نے سن رکھا ہے کہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں یا ہفتہ وار اجتماع میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ محتاط جملہ: ہمارا حسن ظن ہے کہ عاشقان رسول کے مدنی قافلوں میں یا سنت و برے اجتماعات میں مانگی جانے والی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ غیر محتاط جملہ: فشار قبر یعنی قبر کے دبانے سے بچا۔ محتاط جملہ: اے اللہ پاک، قبر کا دبانا حق ہے، ہماری قبر ہمیں ایسے دبائے کہ جیسے ماں اپنے بچے کو سینے سے لگا کر دباتی ہے، ہماری قبر ہمیں اس طرح نہ دبائے کہ ہماری پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں۔ غیر محتاط جملہ: اے اللہ، امیر اہل سنت اور مشائخ اہل سنت کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما۔ محتاط جملہ: اے اللہ، امیر اہل سنت اور تمام مشائخ اہل سنت کا سایہ عاطفت ہمارے سروں پر دراز فرما۔ غیر محتاط جملہ: تجھے تیری رحمت کا صدقہ۔ محتاط جملہ: تجھے تیری رحمت کا واسطہ۔ غیر محتاط جملہ: سکرات کی حالت سے بچانا۔ محتاط جملہ: سکرات کی تکالیف سے بچانا۔ غیر محتاط جملہ: اے اللہ پاک، اگر تو نے بھی ہمیں چھوڑ دیا تو ہم کہاں جائیں گے؟ محتاط جملہ: اے اللہ پاک، اگر تو نے ہم پر نظر رحمت نہ فرمائی تو ہم کہاں جائیں گے؟ غیر محتاط جملہ: اے اللہ پاک، ہمیں اپنے قدموں سے دور نہ کرنا۔ محتاط جملہ: اے اللہ پاک، ہمیں اپنی رحمت سے محروم نہ فرمانا۔ یاد رہے، اللہ تعالی ہاتھ پاؤں سے پاک ہے۔ غیر محتاط جملہ: اے اللہ پاک، تجھے تو ان بیماروں، مجبوروں، قرض داروں اور کمزوروں پر ترس آنا چاہیے۔ اس جملے میں شکایت کے معنی پائے جا رہے ہیں جو کفر ہے۔ محتاط جملہ: اے اللہ پاک، ان بیماروں، مجبوروں، قرض داروں اور کمزوروں پر رحمت کی نظر فرما۔ غیر محتاط جملہ: اے اللہ، تمام مسلمانوں کی بلا حساب مغفرت فرما۔ محتاط جملہ: اے اللہ، تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما۔ محتاط جملہ: اے اللہ، ہماری تمام خواہشات کو پورا فرما۔
محتاج جملہ، اے اللہ ہماری نیک اور جائز خواہشات پر رحمت کی نظر فرما۔ غیر محتاج جملہ، اے اللہ بیماروں کو شفائے کاملہ و دائمہ عطا فرما۔ محتاج جملہ، اے اللہ بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ غیر محتاج جملہ، اے اللہ ہمیں مصیبتوں پر صبر عطا فرما۔ محتاج جملہ، اے اللہ ہمیں مصیبتوں سے محفوظ فرما اور عافیت عطا فرما۔ غیر محتاج جملہ، اے اللہ ہمیں ہمیشہ کے لیے تندرستی عطا فرما۔ محتاج جملہ، اے اللہ ہمیں خیر و عافیت والی زندگی عطا فرما۔ غیر محتاج جملہ، اے اللہ ہمیں دونوں جہاں کی سب بھلائیاں عطا فرما۔ محتاج جملہ، اے اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرما۔ غیر محتاج جملہ، اے اللہ ہمیں چھوٹے بڑے تمام امراض سے محفوظ فرما۔ محتاج جملہ، اے اللہ ہمیں موذی امراض سے محفوظ فرما۔ حصول برکت کے لیے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کی مختلف مواقع پر مانگی جانے والی چند دعائیں ملاحظہ کیجیے۔ امیر اہل سنت کی دعائیں مختصر و ترمیم شدہ۔ صحرائے مدینہ مدینۃ الاولیاء ملتان شریف کی دعا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا رب المصطفیٰ یا رب الانبیاء یا رب الصحابہ یا رب التابعین یا رب الاولیاء، اے ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کے رب، اے ہمارے امام شافعی کے رب، اے ہمارے امام احمد بن حنبل کے رب، اے ہمارے امام مالک کے رب، اے ہمارے غوث العظم کے مالک، اے ہمارے غریب نواز کو نوازنے والے، اے ہمارے داتا علی حجویری کے مولا، اے ہمارے بہاؤالدین زکریا ملتانی کے رب العالمین، اے ہمارے شاہ رکن عالم کے رب لم یزل، اے اولیاء کرام کے پروردگار، اے ہم گناہ گاروں کو بخشنے والے، اے مریضوں کو شفا دینے والے، اے بے کسوں کی دستگیری فرمانے والے، اے ڈوبتوں کو نکالنے والے، اے گرتوں کو سنبھالنے والے، اے ساری کائنات کو پالنے والے، اے ہم ذلیلوں کے سروں پر عزت کا تاج سجانے والے، تیرے گناہگار سیاہ کار بندوں نے تیری بارگاہ سے رحمت کی بھیک لینے کے لیے گناہوں سے بھرے ہاتھ دراز کر دیے ہیں، اے مولا